رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک سحر ہے، اعجاز ہے یہ پاک صحیفہ، جس گھر میں یا سینہ میں ہے برکت کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع تلاوت قرآن کریم کے آداب ہے۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص اور مقبول عمل ہے۔ قمر الانبیاء سیدنا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 دور مکمل کیے جائیں، ورنہ کم از کم ایک تو ضرور ہو۔ روزنامہ الفضل ربوہ 9 مارچ 1960۔ ہم عموماً رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا اس دوران تلاوت قرآن کریم کے ظاہری و باطنی آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ البقرہ آیت 122، کہ حقیقی مومن وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب خود قرآن مجید سکھاتا ہے۔ مثلاً تلاوت کرنے سے قبل ظاہری و باطنی پاکیزگی لازمی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ الواقعہ آیت 80، سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ پھر تلاوت سے قبل شیطانی وساوس سے بچنے کی ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ النحل آیت 99۔ پس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ تلاوت قرآن کریم کے وقت مکمل خاموشی اختیار کرنے کا ادب بھی ہمیں سکھایا گیا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الاعراف آیت 205۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کی ان تعلیمات کے مطابق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموشی سے قرآن سننے کی ان الفاظ میں ترغیب فرمائی، ان الذی یقرأ القرآن لہ اجر و ان الذی یستمع لہ اجران۔ سنن الدارمی۔ یعنی جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے، اور جو غور سے سنتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دنیاوی گفتگو یا فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے نسخے کو پورے ادب و احترام سے پکڑنا چاہیے، اور خیال رکھا جائے کہ قرآن کریم لے کر کسی کے پیٹھ پیچھے نہ بیٹھیں۔ ایک دن میں کتنی مقدار میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس سلسلے میں خود حامل قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ ہر رات قرآن کریم کا 1 دور مکمل کرتے ہیں، تو ان سے آپ نے فرمایا کہ 1 مہینہ میں 1 بار قرآن کریم کا مکمل دور کر لیا کرو۔
انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو 20 دن میں ایک دور مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضور مجھ میں اس سے بھی زیادہ ہمت ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر 10 دن میں ایک دور مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا حضور میں اپنے اندر اس سے بھی زیادہ ہمت پاتا ہوں۔ فرمایا تو پھر 7 دن میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کر لیا کرو اور اس سے نہ بڑھو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور خود تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اطمینان، سکون اور وقار سے کرنی چاہیے۔ جلد اور غیر معمولی تیز رفتار سے تلاوت کرنا آداب تلاوت کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، طٰہٰ آیت 115، کہ تو قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر۔ نیز فرمایا لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، القیامہ آیت 17، کہ تو قرآن کو جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ پڑھنے والا جب قرآن پڑھے تو جلدی نہ کرے۔ حقائق الفرقان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پیش ہوئی کہ ایک رکعت میں بعض لوگ قرآن ختم کرنا کمالات میں تصور کرتے ہیں اور ایسے حافظوں اور قاریوں کو اس امر کا بڑا فخر ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ گناہ ہے اور ان لوگوں کی لاف زنی ہے۔ جیسے دنیا کے پیشہ والے اپنے پیشہ پر فخر کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو اختیار نہ کیا، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر آپ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اکتفا کیا۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ نمبر 333۔ ایک سائل کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن مجید کے طریق کے بارے میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت مفسرہ ہوتی تھی، یعنی جب آپ قرأت کیا کرتے تھے تو سننے والے کو ایک ایک حرف کی الگ الگ سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔ ترمذی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تلاوت کی ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تلاوت کرنے والے کی بھی ہر ایک اپنی استعداد ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے۔ کوئی واضح الفاظ کے ساتھ جلدی بھی پڑھ سکتا ہے، کچھ زیادہ آرام سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تلاوت سمجھ کر کرو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، المزمل آیت 5، کہ قرآن کو خوب نکھار کر پڑھو۔ خطبہ جمعہ 21 اکتوبر 2005۔ ناظرین کرام، یہاں اس امر کا ذکر مناسب ہوگا کہ احباب اور خاص کر واعظین اور نمازیں پڑھانے والے محاسن قرآن کا خاص خیال رکھیں۔ قرآن کریم کو عربی طریق سے پڑھیں، خوش الہانی، ترنم اور سوچ سے تلاوت کیا کریں۔ تمام حروف کو صاف ان کے مخارج سے اور ان کے صفات کے ساتھ ادا کریں۔ مثلا حرف قلقلہ ساکن ہو تو حرف کو ہلکے انداز سے پڑھیں، جیسے احد۔ اگر حرف قلقلہ مشدد ہو تو مضبوطی سے ہلا کر پڑھیں، جیسے تب۔ وقف کی نشانیوں کی پہچان کریں، حروف مقطعات کو صحیح اور معروف طریق سے پڑھیں۔ پھر تلاوت کے عیوب سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر تمطیط یعنی حرکات کو غیر ضروری لمبا نہ کریں۔ لمن المرسلین، یہاں لمنہ میں لام پر صرف زبر ہے، اس لیے لامنہ نہ پڑھیں۔ ہمہمہ یعنی مخفف کو مشدد یا مشدد کو مخفف نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا ہدل للمتقین ہے، اس میں دال مشدد نہیں ہے، اس لیے ہدن نہیں بلکہ ہدن پڑھنا چاہیے۔ پھر سبحہ ہے، اس میں با مشدد ہے، اس لیے سبحہ نہیں بلکہ سبحہ پڑھنا چاہیے۔ تمام عربی حروف کو ان کے مخارج، صحت تلفظ اور کامل صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تلاوت قرآن کریم کے دوران رموز اوقاف کا خیال رکھنا اور تصنع یا تکلف سے بچنے کو اصطلاح میں علم تجوید و قرأت یا ترتیل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ،
معجم الاوسط، یعنی ہر ایک چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کریم کا زیور خوبصورت لحن ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العربی واصواتها، کہ تم عربوں کے لب و لہجہ میں اور ان کی آواز میں تلاوت قرآن کریم کی کوشش کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 524۔ پس قرآن کریم کو تمام آداب کے ساتھ پڑھنے کے لیے کسی قدر فن قرأت سے واقفیت ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن تمہارا محتاج نہیں، پر تم محتاج ہو کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور سیکھو۔ جبکہ دنیا کے معمولی کاموں کے واسطے تم استاد پکڑتے ہو تو قرآن شریف کے واسطے استاد کی ضرورت کیوں نہیں؟ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 245۔ ابتدا سے ہی قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے احتیاط سے پڑھیں تو معمولی توجہ سے ہی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اچھے حفاظ اور قراء حضرات کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی بہت مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر امت مسلمہ نے نہ صرف تلاوت کے کثرت کے حد تک ہی لبیک کہا، بلکہ اطاعت کا ایک بے مثل نمونہ قائم کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کے سلسلے میں بہت سے نئے علوم کی بنیاد ڈالی، یہاں تک کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب و قواعد یعنی فن ترتیل و تجوید مکمل ایک سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایسے مستحکم مفصل قواعد و اصول دنیا کی کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بارے میں قطعاً موجود نہیں ہے۔ گویا قرآن کریم ہر زاویے سے اپنی صداقت کا آپ ثبوت ہے۔ تلاوت قرآن مجید پر زور دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن کریم کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کے ذریعہ دنیا و آخرت میں رضائے الہی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔